یہ صف لگی ہوئی ہے آگے، امام ان کے بھی آگے ہے. اب یہ بچہ جو ہے وہ نابالغ ہے، ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ آگے کھڑے ہو گئے. اگر یہ نابالغ ہے اور اس کی نماز صحیح نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا رابطہ اس سے بھی ہے، اس سے بھی آپ کا کنیکشن جائے گا. بلکہ اس کے برابر میں جو ایک اور ہے نا، اس کے ذریعے بھی آپ کا کنیکشن ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسے کھڑے ہوئے ہیں نزدیک میں. آپ کی سجدہ کا یہاں پہ رکھی ہے، تو یہاں سے آپ کا کنیکشن اس کے ذریعے اس سے بھی ہو رہا ہے اور اس سے بھی ہو رہا ہے، اس سے بھی ہو رہا ہے، اس سے بھی ہو رہا ہے. اچھا، کراس میں بھی کراس میں بھی ہوتا ہے. مولانا ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے مولانا، غیبت اور تہمت. غیبت میں مولانا ہم کہتے کہ یہ تو سچ بات ہے، یہ مثلا کوئی شراب پی رہا ہے تو ہم کہتے نہیں یہ تو شراب پی رہا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولتے. تو اس میں کچھ مولانا کلیریفیکیشن ہو سکتا ہے؟ خاص شراب کا جو مسئلہ ہے، اگر کسی کے بارے میں عام نہیں ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے، یعنی لوگوں میں عام نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تم نہیں بتا سکتے ہیں. لیکن اگر عام ہو گیا ہے کہ پتہ ہی ہے، مثلا میں جن 8 لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوں، 8 کو پتہ ہے یا مشہور ہے کسی کے بارے میں، تو اس کی شراب پینے کی صفت کو ذکر کرنا یہ تو غیبت نہیں ہوگا. کیونکہ غیبت کی جو پوری ڈیفینیشن ہے، کسی مومن کے پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں ایسی بات ذکر کرنا جو اس میں پائی جاتی ہو اور وہ سنے کہ میرے پیچھے یہ بات ذکر ہوئی ہے تو اس کو برا لگے. یہ دیکھیں، مومن کے پیچھے، یعنی مومن اس کے پیچھے کوئی ایسی بات ذکر کرے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ سنے کہ یہ بات ذکر ہوئی، کسی نے کہا، تو اس کو برا لگے. یہ 4 چیزیں ہیں. مومن، اس کے پیچھے وہ بات اس کے اندر ہو اور اس کو سن کر برا لگے. اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو غیبت ہے. اگر ان 4 میں سے مثال کے طور پہ اس کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں، تو پھر یہ تہمت ہو جائے گی. ایسا ہے. مثال کے طور پہ مثلا ایک انسان جو ہے وہ شراب نہیں پیتا ہے، اس کے بارے میں اگر کہیں کہ وہ تو شراب پیتا ہے، تو یہ تہمت ہو جائے گی. یا مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں کہیں کہ وہ مثلا ماوا کھاتا ہے یا گٹکا کھاتا ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، تو یہ تہمت ہو جائے گی. کھاتا ہے، عام نہیں ہے لوگوں کے درمیان، اور وہ سنے گا تو برا لگے گا اس کو، تو یہ غیبت ہوگی. اگر کھاتا ہے تو، نہیں کھاتا ہے تو تہمت ہو جائے گی. اور اس کے لیے شریعت میں کیسا کیا گناہ کون سا؟ گناہ تو بہت عظیم ہے، غیبت کا گناہ. قرآن میں تو سیدھے کہا ہے کہ سورہ حجرات میں مومن بھائی کی غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اور حدیث میں ہے کہ غیبت کرنے والا اگر معافی مانگ لے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے تو سب سے آخر میں جنت ہو جائے گا، اور اگر توبہ قبول نہ ہو تو سب سے پہلے سخت سزا ملے گی. اور اسی حوالے میں مولانا کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ رد مظالم، جی، مثلا میں نے کسی کی غیبت کی سارے زندگی کی، بعد میں کہتے چلو وہ تو مر گیا، اب تو اس کے ساتھ معافی نہیں مانگ سکتے، تو اب ہم رد مظالم کریں تو کیا اس میں بھی ہے کہ ہم معاف ہو سکتے؟ یہ تو رد مظالم کی اس میں تو نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا زیادہ تعلق جو مال سے ہے. لیکن اس کا راستہ رد مظالم کیسے؟ مثال کے طور پہ میں نے ان کے گھر پہ پیرو توڑ کے کھائے بچپن میں، یا ناریل توڑ کے کھائے، یا مثال کے طور پہ ان کے یہاں سے کچھ پھل توڑ کے کھائے. بعد میں اپنے کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ غلط تھا، یا پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا، بعد میں مسئلہ معلوم ہو گیا. ابھی یہاں سے سانگلی سے چلے گئے، ہم کو پتہ نہیں کہ کدھر ہے، تو اس کو جو ہے وہ اگر بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، چھوٹا بنتا ہے، تو ایسے ہی کسی کو صدقہ دے سکتے ہیں ان کی طرف سے. اگر بہت زیادہ اماؤنٹ ہے تو حاکم شرع سے یا اس کے وکیل سے رابطہ کریں گے کہ یہ اتنا میرے اوپر بنتا ہے، اس کا کیا کرنا ہے. باقی جو غیبت وغیرہ کا مسئلہ ہے، کسی کی برائی کی ہے، غیبت کی ہے، اگر وہ موجود ہے تو معافی مانگ لیں، مر گئے ہیں تو ان کے لیے استغفار کریں. جتنے غیبت کی ہے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ
इस्तफा करें उनके लिए। नाराजगी में भी क्या है, एक वक्त ऐसा है कि सच में मैं सबब बना हूं नाराजगी का। मसलन मैंने हकीकत में कोई ऐसी बात बोल दी कि अमीन भाई मुझसे नाराज हो गए, तो मुझे इनको राजी करना चाहिए, और अगर इसमें इनका हक मारा गया है तो उस हक की अदायगी मेरे ऊपर लाजिम है। पहले वो हक अदा करूं, उसके बाद शर्मिंदगी का एहसास करूं, फिर इसे रज़ायत तलब करूं। बाकी अगर कोई ज़बरदस्ती नाराज़ हो रहा है, मिसाल के तौर पे आप मजलिस पढ़ते हो और आप हक बात बयान कर रहे हो, मुझे ऐसे बुरा लग रहा है कि आप क्यों हक बात बयान कर रहे हो, तो मैं ज़बरदस्ती नाराज़ हो रहा, तो इस तरह की नाराज़गी का तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन अगर वाकई मैंने ऐसा कोई काम किया है कि जिससे सामने वाले को नाराज़ होने का हक बनता है, तो फिर मुझे उसको राज़ी करना चाहिए। अगर राज़ी नहीं किया तो फिर जो उसके हुकूक तल्फ हुए हैं, पामाल हुए हैं, उसका हिसाब वाक़ई देना होगा। एक लास्ट सवाल मौलाना मेरे ख्याल से, कि कहते हैं ना कि अभी आप देख होंगे अफ्रीका में या दूसरे हिंदुस्तान में कारोबार मौलाना के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, बगैर इससे कुछ कारोबार चलता नहीं है। तो एक रिश्वत देना का भी वो क्या है कि अगेंस्ट लॉ है, लेकिन क्या है कि अब हमको मसलन कुछ चाहिए, उसके पास रिश्वत नहीं देंगे तो वो नहीं देगा हमको, या दूसरे को दे देगा, या बहुत सी चीज़ है मौलाना रिश्वत के इलाज। तो अभी मसलन मेरा बिजनेस है, मैं रिश्वत देकर माल ले आता हूँ, जो भी करता हूँ उसके साथ जो प्रॉफिट भी होती है। उसके बाद में मसलन मैंने मस्जिद बनाई मौलाना, तो उसके लिए कुछ ये दो चीज़ें हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो ये कि एक जगह ऐसी है कि बगैर रिश्वत के भी काम चलता है, बगैर मिठाई के काम चलता है, लेकिन अगर मिठाई दे देंगे तो रास्ता छोटा हो जाता है, शॉर्टकट, और मुझे शॉर्टकट से जाना है इसलिए मिठाई दे रहा हूँ, ये तो सही नहीं है। एक बार ऐसा है कि नहीं, बगैर मिठाई और चाय पानी के काम चलता ही नहीं है। अब इसमें भी दो सूरतें होंगी। अगर बगैर नहीं, कोई ऐसी जगह है, कोई कंट्री ऐसी है, या कोई ऐसा विभाग है कि जहाँ पर चाय पानी के बगैर काम होता ही नहीं है, करते ही नहीं है, वहाँ पर हम देखेंगे अगर मेरी चाय पानी देने से, मिठाई देने से अगर किसी सामने वाले का हक ज़ाया हुआ है तो ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे मसलन मेरा बच्चा जो है नीट क्रैक नहीं कर पाता है, वो लेके आता है बिलो 500, एक बच्चा लेके आता है नियर बाई 700, तो जो 700 के नज़दीक लाया है उसको कोटे में उसका नंबर आएगा, उसको एडमिशन मिलेगा कोटे में, सरकारी कोटे में। मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा, 500 के नीचे लाया। लिहाजा मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा मिठाई का इंतज़ाम करता हूँ अधिकारियों के लिए, और मेरे बच्चे का नंबर ऊपर आ जाता है, उसकी वजह से एक बंदा रह जाता है जो हकीकत में लायक था। या मिसाल के तौर पे मैं और दो लोग कहीं पर इंटरव्यू देने गए, मेरे पास जो है वो क्वालिफिकेशन बराबर पूरी नहीं थी जितनी वहाँ पर चाहिए थी, उन दो में से एक के पास थी। मैंने थोड़ा सा मेज़ के नीचे से उनको एक और डॉक्यूमेंट दिखाया, और उन्होंने जो है वो जो क्वालिफाइड था उसको छोड़ के मुझे आगे बढ़ा दिया। तो जिसके पास बराबर क्वालिफिकेशन थी उसका हक रह गया है। ऐसी सूरत में तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, और जो कमाई भी होगी उसका भी इंसान मालिक नहीं बनेगा। दूसरी जो सूरत है, किसी का हक ज़ाया नहीं हुआ है और यहाँ पर काम चलने वाला भी नहीं था बगैर मिठाई के, वहाँ पे कर सकते हैं, उसमें कोई हल नहीं। तो एक जैसे व्यापारी जमा हो वो भी व्यापारी, मैं भी वैसे व्यापारी, जिसमें कॉम्पिटिशन क्या, जो जितना टेबल से ये करते हो उसमें हक जाहिर नहीं होगा कि सब अगर किसी का हक ज़ाया नहीं हो तो नहीं। मसलन मौलाना अभी टेंडर है गवर्नमेंट में कि मसलन में वो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री है उसको टिकट सप्लाई करने का, ट्रैवल का मौलाना,
تو وہ لوگ ٹینڈر کاٹتے کہ سارے سال ہم آپ کے پاس ٹکٹ لیں گے، جو ٹینڈر کم ہوگا یا وہ لکھتے جو بھی. اب میں جا کر مٹھائی دے دیا اس کو اور میرا ٹینڈر پاس کرا دیا میں نے، جو زیادہ تھا، کم بھی نہیں تھا. تو اس کے لیے بعد میں جو اب رزق میرے پہ آ رہا ہے مولانا، میری بزنس سے جو رزق میرے میں آ رہا ہے، اس کو اگر رزق کو دیکھیں گے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حلال حرام سے پڑھ کے اخلاقی مسئلہ ہو جائے گا. اب یہاں پہ ایک چیز اور دیکھنی پڑے گی. اگر رزق کی بات آپ کریں گے کہ میرا رزق کیسا ہے، تو یہاں پہ ایک تیسری چیز یہ آئے گی کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ تھا یا نہیں تھا، یا کچھ اور کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے. اگر مجھے فکر ہوئی کہ میرا رزق کیسا ہوگا، مال تو حرام نہیں ہوا اگر کسی کا حق ضائع نہیں ہوا ہے، لیکن اخلاقاً میرا رزق کیسا تھا، غلط اثرات اس کے پڑ سکتے ہیں نہیں پڑ سکتے ہیں. تو اگر کوئی اور کام ممکن ہی نہیں تھا میرے لیے کرنا، کچھ اور کام تھا ہی نہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر میں اس کو چھوڑ کے کوئی اور کام کر سکتا تھا، ممکن تھا میرے لیے، کام بھی موجود تھا، تو پھر اس کے برے اثرات آئیں گے. پھر اس کو بہتر ہے کہ چھوڑ کے نکل جائے. یعنی 3 چیزیں ہو گئی. سب سے پہلے دیکھیں گے یہاں پہ کام چلتا ہے بغیر مٹھائی کے نہیں. بغیر مٹھائی کے چلتا ہے تو پھر آنا ہی نہیں مٹھائی والے راستے میں. بغیر مٹھائی کے نہیں چلتا ہے، مٹھائی دینے میں کسی کا حق پامال ہو رہا ہے کہ نہیں، حق پامال ہو رہا ہے تو نہیں آنا ہے. حق پامال نہیں ہو رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس جو روزی آئے گی اگر میں نے مٹھائی دے دی ہے تو اس کے اخلاقی اثرات کیا ہوں گے. اگر ان کی فکر ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہو سکتا ہے ارننگ کا، خرچ چلانے کا یا نہیں. اگر ایسے حالات ہیں کہ نہیں کچھ ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس میں جا سکتے ہیں. اگر نہیں ہو، یعنی کچھ اور ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو جا سکتے ہیں. اگر ہو سکتا ہے تو پھر نہیں جائیں، ورنہ جو ہے پورے اخلاقی اثرات اس میں مرتب ہوں گے. نیچے سے جو دے رہا ہے مٹھائی، اگر کوٹیشن کم دے کے دوسرا کوٹیشن زیادہ ہوا ہے تو گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہوگا؟ پھر گورنمنٹ کا جو نقصان ہوگا اس میں دوسرا کس کے بھی، گورنمنٹ کو تو کیا اس میں وہ جو آمنے سامنے جو بھی پارٹی ہے وہ اس کی ذمہ داری اس کے اوپر جائے گی. یعنی وہ کم زیادہ کا جو معاملہ ہو رہا ہے، میرے کو زیادہ میں دیا، سامنے والا کم بھی لے سکتا تھا. اگر مٹھائی کی بات بیچ میں نہیں آتی، اس کو 1 کروڑ میں دینا تھا، میں نے تھوڑی مٹھائی دی تو 1.5 کروڑ میں دے دیا. اس میں ہم نے بھی ہیرا پھیری کی ہے تھوڑا، لیکن اس کی زیادہ ذمہ داری اس کے اوپر دینے والے کو. اخلاقی طور پہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں ایسے حالات بن گئے ہیں، بعض ملک ہیں ایسے کہ جہاں پہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. شکریہ مولانا.